بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا ينعزل الإمام بالفسق أي الخروج عن طاعات الله، والجور أي الظلم على عباد الله تعالى، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا يناقضون لهم ويقيمون الجموع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء فبقاء أولى. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو امام ہے یعنی جو خلیفہ ہے اور بادشاہ ہے، کیونکہ امامت کی خلافت کی بحث چل رہی ہے کہ خلیفہ اور بادشاہ ان کے احکامات چل رہے ہیں، تب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے، ہمارے نزدیک خلیفہ امام ایک ہی چیز ہے. امام یا خلیفہ اگر کسی گناہ کے ارتکاب کر لے اور یا وہ گناہوں میں ڈوب جائے، گناہ گار ہو، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں سے کھلم کھلا گناہ کرنے سے وہ فاسق ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی شخص کبیرہ گناہ کھلم کھلا کرتا ہے تو وہ فاسق ہے. اب آیا اس فسق کی وجہ سے وہ اس عہدے سے ہٹایا جائے گا یا نہیں، وہ معزول ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ امام اور خلیفہ فسق کی وجہ سے، فاسق ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا، وہ معزول نہیں ہوگا. والجور، اسی طرح اگر وہ لوگوں پر ظلم کرے، اپنی رعایا پر ظلم کرے، اپنے زیر تحت جو ممالک ہے، جو لوگ ہے جن کا وہ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، امام ہے، اگر ان پر وہ ظلم کرے تو کیا ظلم کی وجہ سے اس کو ہٹایا جائے گا، وہ معزول ہوگا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ظلم کی وجہ سے بھی وہ معزول نہیں ہوگا، اس کو عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا. کیوں نہیں ہٹایا جائے گا عہدے سے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ خلفائے راشدین کے بعد بہت سے بادشاہ اور بہت سے امراء، بہت سے خلفاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا گناہ بھی کیا اور لوگوں پر ظلم بھی کیا، یعنی وہ فاسق بھی تھے اور فاجر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سلف صالحین ان کے احکامات کو مانتے تھے، ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، اور ان کے حکم کے مطابق جمعے اور عید کے اجتماعات منعقد کرتے تھے اور جمعہ اور عید پڑھاتے تھے اور ان میں ان کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے. اور اسی طرح ہمارے سلف صالحین نے ان کے خلاف بغاوت کا نہ کبھی اعلان کیا، نہ کبھی ارادہ کیا اور نہ کبھی لوگوں کو بھڑکایا، اس لیے کہ ہمارے سلف کو، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کو یہ بات معلوم تھی کہ فسق اور فجور کی وجہ سے خلیفہ اور امام کی نافرمانی کرنا اور ان کو معزول قرار دینا اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ فسق اور فجور کی وجہ سے امام کو معزول نہیں کرتے تھے اور نہ معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ ان کے احکامات مانتے تھے اور اسی طرح ان کے حکم کے مطابق جمعہ اور عید کی نمازیں ادا کرتے تھے اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کرتے تھے.
یہ تو ایک دلیل ہو گئی کہ ہمارے سلف صالحین نے کبھی فاسق اور فاجر امام کے خلاف بغاوت نہیں کی اور ان کی حکم عدولی نہیں کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لأن العصمة ليست بشرط الامامة ابتداء فبقاء اولا، یہ بات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ امامت اور خلافت کے لیے امام اور خلیفہ کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے، اس کا گناہوں سے بری ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو اور وہ گناہ نہ کر سکے۔ یہ پہلے بات گزر چکی، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو عام مسلمان بھی خلیفہ بن سکتا ہے، اور عام مسلمان لازمی بات ہے وہ گناہ بھی اس سے سرزد ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ توبہ بھی کرتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک خلیفہ بننے کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ تو جب خلیفہ بننے کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے تو خلیفہ بننے کے بعد بھی اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی اس سے فسق ہو سکتا ہے، ظلم ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے گناہ ہونے کی وجہ سے اور ظالم ہونے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ اور ظلم جو ہے یہ گناہ ہے۔ اور جب ہم نے شروع میں یہ شرط نہیں لگائی کہ اس کا گناہوں سے بری ہونا ضروری نہیں ہے تو بعد میں بھی پھر ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز شروع میں شرط نہیں ہوتی وہ بعد میں بھی شرط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امام کا اور خلیفہ کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے امام بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے۔ جب شروع میں شرط نہیں ہے تو خلیفہ بننے کے بعد بھی پھر اس کا معصوم ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر خلیفہ بننے کے بعد اگر وہ پہلے گناہ گار تھا اور خلیفہ بن سکتا ہے، تو جب وہ خلیفہ بننے کے بعد اگر اسے گناہ سرزد ہوا تب بھی وہ خلیفہ ہی رہے گا، اس کی خلافت اور امامت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور لوگوں کے لیے اس کے احکامات کے اسی طرح ماننا ضروری ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام اور خلیفہ جو ہے وہ فسق اور فجور کی وجہ سے معزول قرار دیا جائے گا۔ اگر خلیفہ گناہ گار ہو، گناہ کرے کھلم کھلا یا لوگوں پر ظلم کرے، تو وہ امام اور وہ خلیفہ معزول قرار دیا جائے گا اور اس کو عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ قاضی اور ہر امیر جو کسی جماعت کا امیر ہو، کسی علاقے کا امیر ہو، اسی طرح قاضی جو جج ہو عدالت میں، تو قاضی اور امیر بھی اگر فسق و فجور کریں گے تو ان کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے گا، ان کو بھی معزول تصور کیا جائے گا۔ باقی ہمارے احناف کے نزدیک وہ معزول تصور نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ بہت سے ایسے امراء گزرے ہیں خلفائے راشدین کے بعد، جیسے حجاج بن یوسف ہے اور ان کے علاوہ دیگر امراء گزرے ہیں جو انتہائی درجے کے ظالم تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو صحابہ تھے اور اسی طرح ہمارے سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے ان کی حکم عدولی نہیں کی، ان کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہے اور ان کے اجازت سے جمعے اور عید کی نمازیں پڑھاتے رہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک امام اور خلیفہ فسق و فجور کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ دو دلیلیں ہم نے پیش کی، ایک ہمارے سلف صالحین نے فسق و فجور کی وجہ سے ان کو معزول نہیں سمجھا، اور دوسرا یہ کہ جب خلیفہ اور امام کا ابتداءً معصوم ہونا ضروری نہیں ہے تو بقاءً اور انتہاءً بھی ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ، امام اور خلیفہ جو ہے وہ فسق کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے وہ معزول نہیں ہوگا۔ فسق کہتے ہیں ای الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری سے اگر وہ نکل جائے تو اس کو فسق کہتے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری سے نکلے نافرمانی کی طرف۔ والجور، جور کہتے ہیں ای ظلم علی عباد اللہ تعالی، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، اس کو جور کہتے ہیں۔ لأنه قد ظہر الفسق وانتشر الجور من الأئمة، کیوں وہ امام
فسق و فجور کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا. کیوں؟ تو اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں. لأنه اس وجہ سے کہ قد ظہر الفسق وانتشر الجور من الائمة والامراء بعد الخلفاء الراشدین، اس لیے کہ بہت سے ائمہ اور امراء سے خلفائے راشدین کے بعد فسق و فجور ظاہر ہوا اور ظلم ان سے پھیلا ان کے ہاتھوں سے. لیکن والسلف كانوا يناقضون لهم، لیکن جو سلف صالحین تھے، ہمارے اکابر تھے، وہ يناقضون لهم، وہ ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے. ويقيمون الجموع والأعياد بإذنهم، اور جمعے اور عید کی نماز ان کی حکم سے ادا کرتے تھے، ان کے حکم سے جمعے اور عید کے اجتماعات منعقد کرتے تھے. ولا يرون الخروج عليهم، اور ان کے خلاف بغاوت کا کوئی ارادہ وہ نہیں رکھتے تھے. ایک دلیل یہ ہوگی. وَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطِ الْإِمَامَةِ ابْتِدَاءً فَبَقَاءً أَوْلَى، دوسری دلیل یہ ہے کہ معصوم ہونا یہ امامت کے لیے شرط نہیں ہے ابتداءً. فَبَقَاءً أَوْلَى، تو بقاءً اور انتہاً تو بدرجہ اولا معصوم ہونا شرط نہیں ہے. اگر خلافت کے بعد اس سے گناہ سرزد ہوا تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ شروع میں جب یہ شرط نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو تو بعد میں بھی یہ شرط نہیں. وعن الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات مروی ہے کہ ان الامام ینعزل بالفسق والجور وکذا کل قاض وامیر. امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام فسق و فجور کی وجہ سے معزول قرار دیا جائے گا. وَكَذَا كُلُّ قَاضٍ وَأَمِيرٍ، اسی طرح ہر قاضی یعنی ہر جج اور ہر امیر جو ہے وہ بھی فسق و فجور کی وجہ سے معزول قرار دیا جائے گا. وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَنْظُرُ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَنْظُرُ لِغَيْرِهِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ مِنْ أَصْلِ الْوِلَايَةِ حَتَّى يَصِحُّ لِلْأَبِّ الْفَاسِقِ تَزْوِيجُ ابنة الصغيرة. والمستور في كتب الشافعية أن القاضي ينازل بالفسق بخلاف الإمام، والفرق أن في نزاله ووجوب نسب غيره آثار الفتنة لما له من الشوكة بخلاف القاضي. یہاں سے مسئلے کی بنیاد ذکر کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فسق و فجور کی وجہ سے امام کیوں معزول سمجھا جائے گا اور ہمارے نزدیک کیوں معزول نہیں سمجھا جاتا. تو فرماتے ہیں کہ اصل میں اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے، اس مسئلے کا دار و مدار جس اصول پر ہے وہ اصول یہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو بندہ فاسق ہے، کھلم کھلا گناہ گار ہے، اس کو ولایت حاصل نہیں ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. شریعت نے اس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے حق میں فیصلہ کرے، اس لیے کہ جو گناہگار ہے وہ اپنے آپ پر شفیق نہیں ہے، اپنے آپ پر شفقت نہیں کرتا. اس کو اپنا خیال نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے آخرت میں میری آخرت خراب ہو رہی ہے، مجھے قبر کا عذاب ہوگا، جہنم میں جاؤں گا اور جہنم کی آگ میں مجھے جلایا جائے گا. تو ان چیزوں کو اس کو خیال نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ پر شفیق نہیں ہے، اپنے آپ پر مہربان نہیں ہے. تو جو شخص اپنے آپ پر مہربان نہ ہو وہ کسی دوسرے پر کیسے مہربان ہو سکتا ہے؟ جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کرتا وہ کسی دوسرے کے بارے میں کیسے صحیح فیصلہ کرے گا؟ جو اپنے بارے میں نقصان دہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ پر مہربانی اور شفقت نہیں کرتا، وہ دوسروں پر کیسے مہربانی اور شفقت کرے گا؟ تو اس لیے جو بندہ فاسق ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، تو وہ اہل ولایت نہیں ہے، وہ دوسروں کے حق میں فیصلے نہیں کر سکتا. اور جو امام اور خلیفہ ہوتا ہے اس کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رعایا کے اور اپنے عوام کے حق میں فیصلے کرتا ہے. تو جب وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، تو وہ اپنے آپ پر مہربان نہیں تو اپنے رعایا اور اپنے عوام پر کیسے مہربان ہوگا؟ تو اپنے عوام اور رعایا کے بارے میں کیسے درست فیصلے کرے گا؟ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فسق کی وجہ سے امام جو ہے اور خلیفہ جو ہے وہ معزول قرار دیا جائے گا. احناف کے نزدیک جو فاسق ہے وہ اہل ولایت میں سے ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے آپ پر مہربان نہیں ہوتا، اپنی ذات پر
اس کو شفقت نہیں ہوتی، اپنے بارے میں وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے حق میں وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، دوسروں پر وہ شفیق ہوتا ہے، دوسروں پر وہ مہربان ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہاں پر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی والد ہے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے گا، اس لیے شریعت نے اس کو حق دیا ہے، والد کو، اگرچہ وہ گناہگار ہے، اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا، جس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی شادی کرا سکتا ہے، اس کا رشتہ کہیں طے کر سکتا ہے، اس کی ولایت اس کے والد کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس کا والد اگرچہ گناہگار ہے، اپنے ذات پر شفیق نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی پر وہ خود سے زیادہ شفیق ہے، اور وہ اس کے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا کہیں پر رشتہ طے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خود تو شفیق نہیں ہوتے اپنے آپ پر، لیکن دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ نشئی ہوتے ہیں، ان کو اگرچہ اپنی فکر نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس اگر بچے وغیرہ آ جائے تو وہ ان کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں وہ بھی، ان کو بھی اس نشے کی لت نہ پڑ جائے اور وہ بھی کہیں اس نشے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اپنے آپ پر شفیق نہیں ہوتے، لیکن دوسروں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس لیے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور احناف کے نزدیک کہ جو شخص فاسق ہے اس کو تب بھی ولایت حاصل ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اپنے نفسانی خواہشات کے غالب ہونے کی وجہ سے اپنے آپ پر تو وہ شفیق نہیں ہوتا، وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں وہ فیصلے ٹھیک کرتا ہے، درست فیصلے کرتا ہے، شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات خلیفہ اور امیر بھی اپنے آپ پر مہربان نہیں ہوتا، لیکن اپنے رعایا اور اپنے عوام پر وہ مہربان ہوتا ہے، ان کے بارے میں وہ فیصلے درست کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک فسق کی وجہ سے اس کی ولایت ختم نہیں ہوگی، اور جب ولایت ختم نہیں ہوگی تو وہ خلیفہ اور امام بدستور برقرار رہے گا، اس کی امامت اور خلافت بھی معزول نہیں ہوگی۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کے دیگر اقوال ذکر کرتے ہیں ان کی کتابوں سے، اسی طرح مصنف ہمارے احناف کے بھی بعض اقوال ذکر کریں گے، لیکن جو صحیح قول تھا وہ گزر چکا، اب صرف اقوال آگے ذکر کریں گے کہ ایک قول یہ بھی ہے اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ وہ صرف اقوال ہے، وہ صرف علم کی حد تک مصنف نے بتائے ہیں، باقی جو صحیح اقوال ہے وہ گزر چکے۔ تو ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ کی شافعیوں کی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو قاضی ہے، یعنی جو جج ہے، وہ تو فسق کی وجہ سے معزول تصور کیا جائے گا، لیکن امام اور خلیفہ جو ہے وہ فسق کی وجہ سے معزول تصور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ امام کو اگر معزول کیا جائے اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو امام اور خلیفہ مقرر کیا جائے تو اس میں فتنے کا خدشہ ہے، اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوگا اور خون بہے گا ملک میں، اس لیے کہ جو خلیفہ اور امام ہوتا ہے اس کو شان و شوکت حاصل ہوتی ہے، اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے، اس کے پاس فوج ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اگر اس کو کوئی معزول کرے گا اس طرح تو اپنے فوج اور اپنی طاقت کو استعمال کرے گا، اس سے قتل و غارت پھیلے گی اور فتنہ پھیلے گا، تو فتنے کا خدشہ ہے، اس لیے امام کو معزول نہیں کیا جائے گا فسق کی وجہ سے، لیکن جو قاضی ہے اگر وہ گناہ کرے تو اس کو معزول کیا جائے گا، اس لیے کہ قاضی کے پاس وہ طاقت اور وہ شان و شوکت نہیں ہے، اگر خلیفہ قاضی کو معزول کر دے تو قاضی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے شافعیوں کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فسق کی وجہ سے قاضی تو معزول ہوگا، لیکن جو امام ہے وہ فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ تو ایک قول یہ ہے شافعیوں کا، لیکن میں نے کہا کہ یہ صرف اقوال ہے، اصل بات پہلے گزر چکی۔ وفی روایت النوادر، اور نوادر کی روایت میں علماء ثلاثہ سے یہ بات مروی ہے، علماء ثلاثہ سے مراد امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ تینوں حضرات مراد ہے اس سے۔ نوادر کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ تو امام محمد رحمہ اللہ کی جو 6 کتابیں ہیں
مبسوط زیادات جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر، یہ 6 کتابیں ظاہر الروایات ہیں، ان کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی بات منقول ہو تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ قول ظاہر الروایہ میں ہے۔ اس کے ما سوا امام محمد کی جو کتابیں ہیں وہ ان کو نوادرات کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی قول ظاہر الروایہ میں موجود ہو اور اس کے خلاف کوئی قول نوادرات میں آ جائے تو ظاہر الروایہ کے قول کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ ظاہر الروایہ میں موجود ہے اور اس کے برخلاف ایک مسئلہ امام محمد سے نوادرات میں موجود ہے، دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے، تو ظاہر الروایہ کا جو مسئلہ ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ظاہر الروایہ کا قول پہلے اوپر گزر چکا جو احناف کا ہے۔ اب نوادرات میں فرماتے ہیں کہ نوادرات میں علماء ثلاثہ سے یہ بات بھی منقول ہے۔ تو نوادرات کا میں نے آپ کو بتایا کہ نوادرات کتابوں میں جو مسئلہ آ جائے اور وہ ظاہر الروایہ کے مسئلے کے خلاف ہو تو نوادرات کی اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء ثلاثہ سے نوادرات میں یہ بات منقول ہے کہ جو قاضی ہے، فاسق قاضی ہے، جو قاضی گناہگار قاضی ہے، گناہگار آدمی کا قاضی بنانا جائز نہیں ہے، گناہگار آدمی کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ اور احناف کے بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ جب کسی فاسق کو قاضی بنا دیا جائے ابتداءً تو پھر صحیح ہے، اس کا فیصلہ اور اس کی قضا درست ہے۔ یعنی پیچھے فرمایا کہ علماء ثلاثہ نوادرات میں یہ کہتے ہیں کہ فاسق قاضی کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی جو گناہگار قاضی اگر وہ کسی بارے میں فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اس کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن بعض مشائخ نے یہ کہا ہے کہ اگر اس بندے کو قاضی جب بنایا گیا تو اس وقت ہی وہ فاسق تھا تو پھر اس کا فیصلہ تو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر اس کو جب قاضی بنایا تھا اس وقت وہ عادل تھا، اس وقت وہ نیک وکار آدمی تھا، وہ فاسق نہیں تھا، بعد میں وہ فاسق بنا تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں فسق کی وجہ سے وہ قاضی معزول قرار دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی بنانے والے نے اس کی عدالت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو قاضی بنایا تھا۔ اب جب وہ عادل نہیں رہا، وہ فاسق بن گیا ہے، تو اب قاضی بنانے والا یعنی خلیفہ اور امیر جو ہے وہ اس قضا پر اور اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو قاضی اس کی عدالت کی وجہ سے بنایا تھا۔ تو اگر کوئی شخص عادل ہو اور اس کو قاضی بنایا جائے بعد میں فاسق ہو جائے تو وہ فسق کی وجہ سے معزول ہوگا، بعض مشائخ کا یہ قول ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے سے فاسق تھا تو پھر فسق کی وجہ سے بعد میں اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ لیکن یہ نوادرات کی روایات ہے، صرف اقوال ہے، صحیح بات پہلے گزر چکی کہ فسق کی وجہ سے قاضی معزول نہیں ہوگا۔ وفی فتاوی قاضی خان، اور فتاوی قاضی خان میں یہ بات موجود ہے کہ احناف کا اجماع ہے اس بات پر کہ قاضی جس مسئلے میں رشوت لے لے تو اس معاملے میں اس کا وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے ما سوا جو دیگر فیصلے ہیں اس کے وہ قبول ہوں گے، لیکن جس فیصلے میں اس نے رشوت لی ہوگی وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے ما سوا دیگر فیصلے قابل قبول ہوں گے۔ اسی طرح اگر قاضی قضا کا جو عہدہ ہے، یہ عہدہ وہ رشوت دے کر لے، یعنی وہ جج بنے لیکن رشوت دے کر جج بنے، تو ایسی صورت میں بھی وہ قاضی نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے، اس نے رشوت سے یہ عہدہ حاصل کیا ہے، تو وہ شریعت کی روح سے وہ قاضی نہیں ہوگا، اس کا کوئی فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال احناف کے نزدیک جو قاضی ہے وہ فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اتنی بات ہے کہ وہ جس مسئلے میں رشوت لے گا اس مسئلے میں اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اسی طرح اگر رشوت سے وہ قاضی بنا ہے تب بھی وہ قاضی نہیں ہوگا۔ اس کے ما سوا اگر پہلے عادل تھا اور بعد میں جو ہے وہ فاسق ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ معزول نہیں ہوگا، اس کو تنبیہ کی جائے گی، اگر اس کے باوجود بھی وہ فسق سے باز نہ ہے تو پھر اس کو خلیفہ کو اجازت ہے کہ اس کو کیا کر دے، معزول کر دے۔ اب آپ عبارت کو دیکھ کے فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، اور اس مسئلے کی بنیاد یعنی فسق کی وجہ سے امام معزول ہوگا یا نہیں ہوگا، جو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک معزول ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا، فرماتے ہیں اس مسئلے کی بنیاد
یہ ہے کہ ان الفاسق لیس من اہل الولایت عند الشافعی، جو فاسق آدمی ہوتا ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اہل ولایت میں سے نہیں ہے، لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغیرہ، اس لیے کہ وہ اپنی ذات پر مہربان نہیں ہے تو وہ کیسے دوسروں کی ذات پر مہربان ہوگا۔ وعند ابی حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ہوا من اہل الولایت، وہ اہل ولایت میں سے ہے، حتی یصح للاب الفاسق تزویج ابنۃ الصغیرہ، اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو فاسق باپ ہے اس کے لیے درست ہے اور صحیح ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی طے کرے۔ ہاں وہ فاسق ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ اپنی بیٹی پر وہ شفیق اور مہربان ہے اگرچہ اپنی ذات پر نہیں۔ والمستور فی کتب الشافعیہ، اور شوافع کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان القاضی ینعزل بالفسق بخلاف الامام، کہ جو قاضی ہے وہ تو فسق کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے معزول قرار دیا جائے گا، لیکن جو امام ہے اس کو معزول نہیں قرار دیا جائے گا۔ والفرق، فرق یہ ہے کہ ان فی انعزالہ ووجوب نسب غیرہ آثار الفتنۃ، فرق یہ ہے کہ امام کو معزول قرار دینا اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو امام مقرر کرنا، اس سے فتنہ بپا ہوگا۔ لما لہ من الشوکت، اس لیے کہ امام کو جو ہے وہ شان و شوکت حاصل ہوتی ہے، قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، بخلاف القاضی، بخلاف قاضی کے کہ قاضی کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ لشکر، وہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اس لیے قاضی کو معزول کرنے میں کوئی فتنہ بپا ہونے کا خدشہ نہیں ہے، خاص کر جب خلیفہ اس کو معزول کرے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وفی روایت النوادر یعنی العلماء الثلاثہ، اور نوادر کی روایت میں علماء ثلاثہ سے مروی ہے کہ انہ لا یجوز قضاء الفاسق، کہ فاسق قاضی کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، فاسق قاضی کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وقال بعض المشائخ، اور احناف کے بعض مشائخ نے کہا ہے اذا قلد الفاسق ابتداء یصح، فرمایا اگر کسی فاسق بندے کو قاضی بنایا گیا تو تب تو اس کا فیصلہ صحیح ہے، لیکن ولو قلد وهو عدل ینعزل بالفسق، لیکن اگر اس کو قاضی بنایا گیا تھا اس حال میں کہ وہ اس وقت وہ عادل تھا، فاسق نہیں تھا، تو بعد میں فاسق ہوا تو ینعزل بالفسق، تو جب بعد میں فاسق ہوا تو بعد میں فسق کی وجہ سے وہ معزول قرار دیا جائے گا۔ تو فرماتے اگر کسی شخص کو قاضی مقرر کیا گیا اور وہ عادل تھا تو پھر فسق کی وجہ سے وہ معزول ہوگا، لأن المقلد، اس لیے کہ قاضی بنانے والے نے اعتمد علی عدالتہ، اس کے عادل ہونے پر اعتماد کیا تھا، فلم یرض بقضائہ بدونہ، تو لہٰذا اب وہ اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا بغیر عدالت کے، اس لیے کہ اس نے اس کو عادل سمجھ کر قاضی بنایا تھا، لیکن جب بعد میں یہ فاسق ہو گیا تو اب وہ اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس لیے راضی تھا کہ یہ عادل ہے، لیکن جب یہ فاسق ہو گیا تو اب وہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو پہلے عادل تھا اس کو قاضی بنایا گیا تو بعد میں اگر وہ فاسق ہو جائے تو وہ اس کی فسق کی وجہ سے معزول ہوگا، لیکن اگر کوئی پہلے سے فاسق تھا اور اس کو قاضی بنایا گیا تو وہ بعد میں فسق کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی فاسق تھا، جب تو بنانے والے نے جب اس کو قاضی بنایا تو فسق کے ساتھ ہی اس کے فیصلے پر راضی تھا، لہٰذا بعد میں بھی راضی ہوگا۔ وفی فتاوی قاضی خان، اور فتاوی قاضی خان میں یہ بات موجود ہے کہ اجمعوا، کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ علی انہ اذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فی مرتشى، کہ قاضی اگر رشوت لے تو جس فیصلے میں اس نے رشوت لی ہوگی اس فیصلے میں اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ جس مسئلے میں اس نے رشوت لی ہوگی اس مسئلے میں اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِالرِّشْوَةِ، اور جب قاضی قضاء کا عہدہ رشوت سے حاصل کرے تو لا يصير قاضيا، تو ایسی صورت میں بھی وہ قاضی نہیں ہوگا، ولو قضاء، اگر رشوت کے سے حاصل کرنے کے بعد قضاء یعنی عہدہ قضاء وہ رشوت سے حاصل کرنے کے بعد ولو قضاء، اگر وہ فیصلہ کرے تو لا ينفذ قضاؤه، تو اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا، یعنی قاضی اگر رشوت سے قضاء حاصل کرے تو ایسی صورت میں وہ قاضی نہیں ہوگا، اگر وہ کوئی فیصلہ کر دے ایسی صورت میں تو اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا۔ وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر لقول علیہ السلام
صلوا خلف كل بر وفاجر ولأن العلماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الهواء والبدع من غير نكير وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع هذا إذا لم يؤدي الفسق أو البدعة إلى حد الكفر أما إذا أدى إليه فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه إلى آخره. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی فاسق اور فاجر آدمی کو امام بنانا بھی جائز ہے۔ اگر وہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اپنے اختیار سے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کہیں پر وہ امام ہو اور اس کو ہٹانے میں فتنہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح فسق کی وجہ سے امامت کبریٰ سے انسان معزول نہیں ہوتا، یعنی جو خلیفہ اور امام ہے جس کو امامت کبریٰ حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی رعایا کے حق میں وہ فیصلے کرتا ہے اور رعایا کا امام ہے، اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ حکمرانی اور خلافت کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح امامت فسق اور فجور کی وجہ سے امامت کبریٰ سے انسان معزول نہیں ہوتا، اور اگر اس کو معزول قرار دیا جائے، اس کو ہٹانے میں فتنہ ہو تو ایسی صورت میں اسی امام کی پیروی کی جائے گی، اسی کے احکامات مانے جائیں گے۔ اسی طرح اور کوئی امامت صغریٰ پر کسی کے پاس امامت صغریٰ ہے، یعنی وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہے، امام ہے مسجد کا، اور اگر وہ فاسق بن جائے، کھلم کھلا گناہ کرنے لگے، تو وہ بھی اس کو بھی امامت سے ہٹایا جائے گا، لیکن اگر اس کو ہٹانے میں بھی فتنہ ہو، فتنے کے برپا ہونے کا خدشہ ہو کہ لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ بھی امامت سے معزول نہیں ہوگا، اس کی امامت بھی معزول قرار نہیں دی جائے گی، بلکہ اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ جس طرح امامت کبریٰ فسق کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، اسی طرح امامت صغریٰ بھی فسق کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، اور جس طرح امامت کبریٰ میں بڑی امام کی احکامات کو مانا جاتا ہے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح امامت صغریٰ میں بھی امام کے پیچھے نمازیں پڑھی جائیں گی، اگرچہ وہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ امامت کبریٰ جس طرح فسق اور فجور سے ختم نہیں ہوتی، اسی طرح امامت صغریٰ بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو امامت کبریٰ کی تو دو دلیلیں دی تھی کہ سلف صالحین ان کے احکامات مانتے تھے فاسق اور فسق و فجور کی ظاہر ہونے کے باوجود، اور دوسرا یہ ہے کہ امامت کی ابتدا امامت اور خلافت کے لیے ابتداءً معصوم ہونا شرط نہیں ہے، تو بقاً بھی شرط نہیں ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح نماز پڑھنا جائز ہے ہر نیک اور گناہگار کے پیچھے، نیک اور گناہگار دونوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ نیک کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن گناہگار کے پیچھے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی مطلب یہی ہے کہ امامت صغریٰ بھی فسق و فجور کی وجہ سے زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، تو فاسق کی وجہ سے فاسق کے پیچھے کیسے نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر نیک آدمی اور فاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی ہر نیک اور فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھو جائز ہے۔ یہ تب ہے کہ جب اس کو ہٹانے میں فتنہ ہو، فاسق آدمی کو امامت سے ہٹانے میں فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ تو ایک دلیل تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ فاسق اور فاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہٹانے میں فتنہ ہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان علماء الامت كانوا يصلون خلف الفسقة واهل الهواء والبدع من غیر نکیر، کہ امت کے علماء جو ہے وہ فاسق لوگوں کے پیچھے اور اسی طرح بدعتیوں کے پیچھے اور اہل ہوا کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جب معتزلہ کا راج تھا اور اسی طرح مامون الرشید جو تھے وہ معتزلہ تھے، تو ان کے پیچھے جمعہ اور عید کی نمازیں علماء پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حجاج بن یوسف جو کہ ظالم آدمی تھا اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح بہت سے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے اور اہل ہوا کے پیچھے ہمارے علماء نے نمازیں پڑھی ہے، اور کسی کو منع نہیں کیا نماز پڑھنے سے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اسی لیے وہ پڑھتے تھے، اگر جائز نہ ہوتا تو وہ نہ پڑھتے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض سلف صالحین نے، یعنی ہمارے بعض اکابرین نے، صحابہ اور تابعین نے فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے انہوں نے منع کیا ہے، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بدعتی اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، تو اس لیے انہوں نے منع کیا ہے۔ لیکن باقی اگر کہیں اور جگہ جماعت میسر نہ ہو تو پھر ان کے پیچھے ہی پڑھی جائے گی۔ تو جن علماء نے منع کیا انہوں نے بھی بات ٹھیک کی، وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن مکروہ تحریمی جاننے کے باوجود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اگر کسی اور جگہ جماعت نہ ملتی ہو یا فتنے کا خدشہ ہو۔ لیکن یہ نماز تب تک پڑھنا جائز ہے جب تک اس کی بدعت اور اس کا جو گناہ ہے وہ حد کفر تک نہ پہنچا ہو، لیکن اگر اس کی بدعت اور اس کے گناہ جو ہے وہ کفر تک پہنچ جائے، یعنی وہ ایسے گناہ کرنے لگے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یا اس کے عقائد ایسے ہو جو کفر تک پہنچتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ ان کے عقائد جو ہے وہ حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو بدعتی کے پیچھے اس وقت تک ہی نماز پڑھنا جائز ہے جب وہ بدعت کی حد تک محدود ہو، یا گناہگار کے پیچھے بھی نماز اس وقت تک پڑھنا جائز ہے جب وہ گناہ کی حد تک محدود ہو۔ جب اس سے آگے وہ کفر کی طرف چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح معتزلہ جو ہے، ان کے نزدیک انسان گناہ کرنے کی وجہ سے مومن نہیں رہتا، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کے نزدیک فاسق آدمی مومن نہیں ہوتا، فسق کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود معتزلہ کہتے ہیں کہ فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ معتزلہ فرماتے ہیں کہ امامت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کافر نہ ہو، اور گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے نکلتا ہے، کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے نزدیک المنزلۃ بین المنزلتین ہے۔ یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب میں کہ معتزلہ کے نزدیک اگر کوئی شخص گناہ کرے تو وہ ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، وہ المنزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ہوتا ہے وہ شخص۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ امامت کے لیے ایمان کا ہونا شرط نہیں ہے، امامت کے لیے صرف اتنا شرط ہے کہ انسان کافر نہ ہو، تو لہٰذا فاسق آدمی اگرچہ ایمان سے نکل گیا لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے معتزلہ فرماتے ہیں کہ فاسق آدمی مومن تو نہیں ہوتا لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ امامت کے لیے کفر کا نہ ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط نہیں ہے، اور وہ بندہ ابھی تک کافر نہیں ہوا ہے، صرف مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ایمان کہتے ہیں تصدیق، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعمال سے نیک عمل کرنا۔ اگر کوئی برے اعمال کرے تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہے، ایمان سے نکل گیا، کیونکہ اس کے اعمال برے ہو گئے، اور ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ان کے نزدیک: تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ تو جب عمل بالارکان نہیں رہا تو وہ کافر ہو گیا، وہ ایمان سے نکل گیا لیکن کافر بھی نہیں ہوا، کیونکہ ان کے نزدیک گناہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے مصنف صرف یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ امامت صغریٰ بھی فسق اور فجور کی وجہ سے اس سے بھی انسان معزول نہیں ہوتا، جس طرح امامت کبریٰ سے معزول نہیں ہوتا، لیکن امامت صغریٰ میں یہ شرط ہے اگر کوئی شخص اس کے معزول کرنے پر قادر ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس کو معزول کیا جائے گا تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو معزول کیا جائے گا، ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس کو ہٹانے میں، اس کو معزول کرنے میں فتنہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے سلف صالحین اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ اس وقت جو امام ہوتے تھے وہ خلفاء خود ہوتے تھے یا ان کے امراء ہوتے تھے، تو ان کو معزول کرنے میں فتنہ ہوتا تھا۔ لیکن آج کل چونکہ مسجد کا جو امام ہے اس کے پاس اتنی قدرت اور اتنی طاقت اور اتنی شان و شوکت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو معزول کیا جائے گا، جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ اس کو معزول کرے گی، لیکن اس وقت جو ہے وہ خلفاء اور امراء خود امامت کراتے تھے۔
تو اس لیے ان کو معزول کرنا بھی فتنے سے خالی نہیں تھا، اس لیے ہمارے سلف صالحین ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ، نماز پڑھنا جائز ہے ہر نیک اور فاجر کے پیچھے، ہر نیک اور گناہگار آدمی کے پیچھے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا خلف کل بر وفاجر، ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھو۔ ایک دلیل تو یہ ہوگی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ عُلَمَاءَ الْأُمَّةِ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْفِسْقَةِ وَأَهْلِ الْهَوَاءِ، اس لیے کہ امت کے جو علماء ہے، یعنی ہمارے جو علماء گزرے ہیں پہلے ہمارے اکابر، كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْفِسْقَةِ وَأَهْلِ الْهَوَاءِ، وہ فاسق اور اہل ہوا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، والبدع، اسی طرح بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، من غیر نکیر، اور ان پر کوئی نکیر اور ان کی کوئی تردید نہیں کرتے تھے، اور کسی نے ان پر نکیر اور تردید بھی نہیں کی۔ وما نقل عن بعض السلف من المنع یعنی الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراہۃ، اور جو ہمارے بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ مبتدی کے پیچھے، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، فرماتے ہیں کہ فمحمول علی الکراہۃ، ان کی یہ بات کراہت پر محمول ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ اذ لا کلام فی کراہت الصلاۃ خلف الفاسق والمبتدی، فرماتے ہیں ہمارے بعض سلف سے جو یہ بات منقول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات کراہت پر محمول ہے، اور بدعتی اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت کا ہونا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس پر سب متفق ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کسی اور جگہ نماز جمعات نہ ملے تو پھر انہی کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو مکروہ تو ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، تمام کے اس پر اتفاق ہے۔ جو سلف صالحین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کا بھی اعتقاد یہی تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں نے منع کیا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہے ان کے پیچھے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ ھذا اذا لم يؤد الفسق والبدعة الى حد الكفر، فرماتے ہیں یہ نماز تب تک پڑھنا جائز ہے جب تک کہ ان کا فسق اور بدعت ان کو حد کفر تک نہ پہنچا دے۔ اما اذا ادى الیہ، جب ان کا فسق ان کو کفر تک پہنچا دے، یا ان کی بدعت ان کو کفر تک پہنچا دے، یا ان کی بدعت اور ان کی فسق کفر تک پہنچ جائے، فلا کلام فی عدم جواز الصلاۃ خلفہ، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے جائز نہ ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کفر تک پہنچ گئے ہیں، ان کے عقائد اور ان کے گناہ کفر تک پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ثم المعتزلة من جعلوا الفاسق غير مؤمن لكنهم يجوزون الصلاة خلفه لما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر لا وجود الإيمان، فرماتے ہیں کہ پھر معتزلہ اگرچہ وہ فاسق کو غیر مومن قرار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک امامت کی شرط میں سے یہ ہے کہ انسان کافر نہ ہو، ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے ان کے نزدیک، اس معنی کے لحاظ سے کہ ان کے اعتبار سے ایمان کا یہ معنی ہے کہ تصدیق کے قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یہ تینوں، تو ان کے نزدیک ایمان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، اس معنی کے لحاظ سے کہ تصدیق قلبی ہو، اقرار باللسان ہو اور عمل بالارکان ہو، یہ سارے کے سارے اس لحاظ سے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص عمل نہ کرے، گناہگار ہو، تو ایسی صورت میں معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے تو نکل جائے گا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا ہونا امامت کے لیے ضروری نہیں ہے، بس صرف کفر کا نہ ہونا یہ ضروری ہے، تو وہ بندہ کافر نہیں ہے تو لہٰذا وہ نماز پڑھا سکتا ہے، باقی جب کافر ہوگا تو پھر نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن صرف گناہ کرنے کی وجہ سے وہ صرف ایمان سے نکلا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ایمان سے نکلا ہے، کافر نہیں ہوا ہے۔ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ اِذَا مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ لِلْإِجْمَاعِ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اسی طرح ہر فاسق اور فاجر کا جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، اگر کوئی گناہگار مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا جب کہ وہ ایمان پر مرا ہو، اتنی بات یقینی ہو کہ یہ مرا ہے مومن ہو کر۔ ہاں کوئی کافر بن کر مرے، کوئی کافر مرے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن کوئی مومن اگر مرے، وہ جتنا مرضی گناہگار ہو، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل قبلہ میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ چھوڑو، اس کا جنازہ پڑھو۔
اس لیے ہر فاسق اور فاجر کا جنازہ پڑھا جائے گا، جس طرح اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اس طرح اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں صلی علی کل بر و فاجر اذا مات علی الایمان للاجماع، فرماتے ہیں کہ جب اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہر نیک اور فاجر آدمی کا جنازہ پڑھا جائے گا جب کہ وہ ایمان پر مرا ہو، اجماع کی وجہ سے، اس پر پوری امت کے اجماع ہے۔ قول علیہ السلام، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا الصلاۃ علی من مات من اہل القبلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی بھی ایسے شخص کے جنازے کو نہ چھوڑو جو اہل قبلہ میں سے مرا ہو، یعنی جو ایمان کی حالت میں مرا ہو، مومن بن کر مرا ہو، یعنی جس کا قبلہ اور ہمارا قبلہ ایک ہو، یعنی وہ مومن ہو تو اس کا جنازہ نہ چھوڑو، اس کا جنازہ پڑھو۔ فإن قيل أمثال هذه المسألة إنما هي من فروع الفقه فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام، وإن أراد اعتقاد حقيقة ذلك واجب وهذا من الأصول فجميع مسائل الفقه كذلك۔ یہاں سے ایک اعتراض کر رہے ہیں اور پھر مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے یہ جو مسائل پیش کیے ہیں ابھی کہ فاسق اور فاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح فاسق اور فاجر آدمی کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح اس سے آگے مصنف کچھ اور باتیں ذکر کریں گے کہ صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طرح مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ مسائل مصنف نے یہاں ذکر کیے ہیں، کچھ تو ذکر کیے اور کچھ آگے ذکر کریں گے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ جو مسائل مصنف نے ابھی ذکر کیے ہیں کہ فاسق آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اور فاسق آدمی کا جنازہ پڑھا جائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ تو فقہ کے مسائل ہے، اور ہم بحث کر رہے ہیں علم الکلام میں، اور علم الکلام میں عقائد سے بحث کی جاتی ہے، مسائل سے بحث نہیں کی جاتی۔ تو مصنف نے یہاں پر ان مسائل کا کیوں ذکر کیا؟ یہ تو فقہ کے مسائل ہیں، ان کا ذکر تو فقہ میں ہوتا ہے، ان سے بحث تو فقہ میں ہوتی ہے، اور مصنف نے اس کو عقائد کے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر مصنف کا ماننا یہ ہو، مصنف کا ارادہ ان مسائل کے ذکر کرنے سے یہ ہو کہ ان مسائل کا عقیدہ، ان مسائل کے حق ہونا عقیدہ رکھنا بھی، ان مسائل کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے مومن پر اور مسلمان پر، تو پھر صرف ان مسائل کی تخصیص کیوں کی؟ ان کے علاوہ اور بھی تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں، فقہ کے تمام مسائل ایسے ہیں جن کے حق ہونے کا عقیدہ مسلمان پر رکھنا واجب ہے، تو پھر صرف ان مسائل کا ذکر کیوں کیا؟ تو سوال کا حاصل یہ ہے کہ یہ تمام مسائل جو مصنف نے ابھی پیش کیے ہیں یہ تو فقہ کے فروع میں سے ہیں، فقہ کے مسائل ہیں، ان کو علم کلام میں کیوں ذکر کیا؟ علم کلام میں تو عقائد سے بحث کی جاتی ہے، اور اگر مصنف یہ کہہ دے اس کے جواب میں کہ ان مسائل کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کے حق ہونے کا بھی عقیدہ رکھا جائے، اور عقیدہ رکھنا ان مسائل کے حق ہونے کا یہ بھی اصول میں سے ہے، علم کلام میں سے ہے، تو پھر تو مصنف کو صرف یہ مسائل ذکر کرنے نہیں چاہیے تھے، مصنف کو تو تمام مسائل کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمام مسائل جو ہے ان کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے، پھر صرف ان مسائل کی تخصیص کیوں کی؟ بہرحال سوال کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے فروع کے مسائل، فقہ کے مسائل علم کلام میں کیوں ذکر کی ہے؟ علم کلام میں تو عقائد سے بحث کی جاتی ہے، مسائل سے نہیں، مسائل میں تو فقہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف جب عقائد سے فارغ ہوئے اور علم کلام کے مباحث سے فارغ ہوئے، اور علم کلام کے جو مباحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے بحث کرنا، ان کی صفات سے بحث کرنا، اسی طرح آخرت کے احوال سے بحث کرنا، اسی طرح نبوت سے بحث کرنا، اسی طرح امامت کے اسلامی قانون کے مطابق امامت اور خلافت کے بحث، امامت اور خلافت کی بحث چھیڑی، یہ تمام مباحث جب مصنف نے ذکر کیے تو اس کے بعد مصنف نے فروع کے مسائل، فقہ کے مسائل اس لیے ذکر کیے، فقہ کے وہ مسائل ذکر کیے جن مسائل میں اہل سنت والجماعت دیگر سے ممتاز ہے، اور جن میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ دیگر فرق باطلہ نے اختلاف کیا ہے، تو ان مسائل کا یہاں سے ذکر کیا، پھر چاہے وہ مسائل فقہ کے فروعات میں سے ہو یا عقائد کے جزیات میں سے ہو، تو ان کا مصنف نے یہاں سے ذکر کیا۔ جیسے کہ
مسائل الخفین، اس میں شیعوں کا اختلاف ہے اہل سنت والجماعت کے ساتھ. اسی طرح شے معدوم کو شے کہہ سکتے یا نہیں، اس میں معتزلہ کے اختلاف ہے. اور اسی طرح علامات قیامت میں جو ہے فلاسفہ کا اختلاف ہے. اور نصوص کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا، اس میں کرامیہ کا اختلاف ہے. اسی طرح جو ولی ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں کرامیہ کا اختلاف ہے. تو یہ سارے مسائل، ان میں سے بعض جو ہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جو ہے وہ مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے مسائل الخفین اور نماز پڑھنا نیک اور برے آدمی کے پیچھے پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح فاسق آدمی کا جنازہ پڑھایا جائے گا. تو اصل میں مصنف کا یہاں سے ان مسائل کا ذکر کرنے سے فروعی مسائل کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کا ذکر کرنا مقصود ہے جس میں اہل سنت والجماعت جو ہے یہ دیگر فرق باطلہ سے ممتاز ہے، اور ان کا فرق باطلہ کے ساتھ ان مسائل میں اختلاف ہے. تو ان مسائل کو مصنف نے ذکر کیا. پھر اس میں مصنف نے یہ تمیز نہیں رکھی کہ یہ فقہ کے مباحث سے تعلق رکھتے ہیں یا عقائد کے مباحث سے تعلق رکھتے ہیں. مصنف کا صرف فرق باطلہ کو جواب دینا مقصود ہے، اس لیے ان مسائل کا ذکر کیا. تو اس لیے پھر فقہ کے کچھ فروعات اور کچھ مسائل یہاں پر مصنف نے ذکر کر دیے، لیکن وہ صرف اس مقصد سے ذکر کر دیے کہ اس میں فرق باطلہ کے اختلاف ہے. اس مقصد سے ذکر نہیں کیے کہ ان مسائل کا عقیدہ رکھنا بھی، ان مسائل کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی واجب اور ضروری ہے مسلمان پر. اور فقہ کے مسائل ذکر کیے. تو فقہ کے مسائل کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں پر صرف فرق باطلہ کو جواب دینا یہاں سے مقصود تھا، اس لیے مصنف نے یہ ذکر کیے. تو ان میں سے پھر کچھ فقہ کے مسائل آگے اور کچھ عقائد کے مسائل بھی یہاں سے آگے مصنف نے ذکر کیے اور کچھ ذکر کر دیے ہیں اور کچھ آگے ذکر کریں گے. تو فرماتے ہیں فإن قیل امثال هذه المسائل انما هي من فروع الفقه فلا وجه لإرادها في اصول الكلام. فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس طرح کے مسائل کا جن کا بھی ذکر ہوا ہے، اس طرح کے مسائل جو ہے یہ تو فقہ کی فروعات میں سے ہے، تو ان کا اصول کلام میں ذکر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اصول کلام میں ذکر کیا جائے. وإن اراد، اگر مصنف کا یہ ارادہ ہو کہ ان اعتقاد حقیت ذلك واجب وهذا من اصولی، اگر مصنف کا یہ ارادہ ہو کہ ان مسائل کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ ان مسائل کے حق ہونے کا عقیدہ جو ہے یہ بھی ایک علم کلام میں سے ہے، یہ بھی ایک اصول ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. تو فرماتے ہیں فجمیع مسائل الفقہ کذالک، پھر تو فقہ کے تمام مسائل کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے. تو پھر صرف ان مسائل کو کیوں ذکر کیا؟ تو پھر تو فقہ کے تمام مسائل اسی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر صرف ان مسائل کی تخصیص کیوں کی، باقیوں کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو قلنا، ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ انه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والافعال والمعاد والنبوة والامامة على قانون الاسلام وطریق اہل السنة والجماعة. ہم یہ جواب دیں گے کہ جب مصنف علم کلام کے مباحث سے فارغ ہو گئے، علم کلام کے مباحث سے مراد یعنی اللہ کی ذات اور صفات سے بحث کرنا، والافعال اور اسی طرح اللہ کے افعال سے بحث کرنا، والمعاد اسی طرح قیامت کے مباحث کا سے بحث کرنا، والنبوت نبوت سے بحث کرنا، اور قانون اسلامی قانون کے مطابق امامت اور خلافت سے بحث کرنا، و طریق اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کے طریقے سے اور ان کے اصول سے بحث کرنا. جب ان سے فارغ ہوئے تو حاول التنبیہ علی نصب من المسائل الذی یتمیز بها اہل السنۃ من غیرهم مما خالفت فی المعتزلۃ والشیعۃ والفلاسفۃ والملاحدۃ وغیرهم من اہل البدع والہوا. تو جب ان مسائل سے فارغ ہوئے تو مصنف نے تنبیہ کے طور پر کچھ مسائل ایسے ذکر کیے جس میں اہل سنت والجماعت غیروں سے ممتاز ہے، جن مسائل میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف کیا ہے معتزلہ نے یا شیعہ نے یا فلاسفہ نے یا ملاحدہ نے یا اس کے سوا اور اہل بدعت اور اہل ہوا نے. پھر برابر ہے کہ چاہے یہ مسائل فقہ کے فروع میں سے ہو یا اس کے علاوہ عقائد کے جزیات میں سے، او غیرها من الجزیات المتعلقۃ بالعقائد، یا ایسے جزیات ہو جن کا عقائد سے تعلق ہو. تو مصنف نے ان مسائل کا ذکر کر دیا تاکہ تنبیہ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ ان مسائل میں اہل سنت والجماعت ممتاز ہے غیروں سے، اور فرق باطلہ کا ان سے اختلاف ہے ان مسائل میں. تو ان مسائل کو اس لیے ذکر کیا.